أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں متنازع ترمیمی بل اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے مختصر سی گفتگو مطلوب ہے۔ اس وقت مملکت خدا داد پاکستان انتہائی گمبھیر حالات سے گزر رہا ہے۔ اقتصادی اور معاشی حالات کی صورتحال جو انتہائی سنگین ہے۔ غربت، بے روزگاری، خودکشیاں، بہت ساری چیزیں ہمارے وجود میں آ چکی ہیں۔ ان حالات میں حکمرانوں نے اپنے تمام کرتوتوں کو چھپانے کے لیے کوشش کی کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلا جائے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین، اہل منبر، بانیان، عزاداران، ماتمی سالاروں کے سنگتوں کے سالار، یہ سب لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اکٹھے ہوئے 16 اگست کو اسلام آباد میں۔ چونکہ ایام ازاں تھے، اس لیے جتنے لوگ قریب میں دستیاب تھے وہ سب لوگ حاضر ہوئے، لیکن جس طرح اہل منبر ذاکرین نے بالخصوص اور خطباء عظام نے اس متنازع ترمیمی بل کے حوالے سے اپنی مخلصانہ کوششوں اور تمام صلاحیتوں کو پیش کرنے کا جو اعلان کیا وہ قابل تحسین اور قابل احترام ہے۔ انہی حالات میں کہ جب علماء ذاکرین کانفرنس میں یکم ربیع الاول کا اعلامیہ جاری کیا گیا کہ اگر حکومت پاکستان نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر مکتب تشیع اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ حالانکہ ہمیں طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایام ازاں اور بالخصوص روز اربعین مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اتنی پابندیاں، ایف آئی آروں کی دھمکیاں اور نہ جانے کیا کیا مومنین کو کہا گیا، لیکن لوگوں نے اس بات کا انتہائی حلم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، جرأت و طاقت کے ساتھ اس انداز میں دیا کہ روز اربعین یعنی 20 صفر المظفر کو صبح سے لے کر شام تک پاکستان کی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر بازار، اس میں عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، چاہے وہ شیعت ہے یا اہل سنت دوستان۔ یاد رکھیے گا پاکستان میں سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ ہے۔ کچھ نادیدہ قوتیں جو پیچھے ان کے ہاتھ کار فرما ہے، اور بالخصوص نواز لیگ کی جو حکومت تھی، اس نے اپنے تمام کالے کرتوت چھپانے کے لیے ایک مرتبہ پھر تکفیریوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد یکم ربیع الاول کا اعلان ہوا، اور پھر تکفیریوں نے جو ان کے منہ میں آیا وہ کہا۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی تصادم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستان گرامی، مملکت خداداد پاکستان یہ مسلکی ریاست نہیں ہے، یہ فرقے کی بنیاد پر ریاست قائم نہیں ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بزرگان جو محبان اہل بیت علیہ السلام اور حسینی تھے، ان کی فقہ، ان کا ذہن، ان کا دماغ، اور پھر پاکستان کو راجہ محمود آباد کا جو مالی تعاون تھا وہ کسی صورت بھی قابل فراموش نہیں ہے۔ علماء کرام ہمیشہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں فتح اور شکست ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون مسلک کی بنیاد پر اس پاکستان میں آگ کو بھڑکانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ریاست ہے، ہماری سے مراد حسینیوں کی ریاست ہے، سنی شیعہ حسینیوں کی ریاست ہے۔ اس لیے اس کو کبھی بھی درد رکھنے والے، دل و جان سے پیار کرنے والے، سنی ہوں یا شیعہ، وہ کبھی اس مملکت خداداد پاکستان کو خدا نخواستہ خاکم بدہن برباد ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگان نے انتہائی دانشمندی کا مظاہرہ کیا، اور جن کی خواہش تھی کہ اسلام آباد کو ایک مرتبہ پھر سنی شیعہ کے نام پر قتل گاہ بنایا جائے اور وہاں سنی شیعہ فسادات کرائے جائیں، تاکہ یہ ملک اپنی حقیقت کو کھو سکے خدا نخواستہ، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ملت ہمیشہ آماد اور تیار ہے، اور جب بھی پانی سر سے گزرتا ہوا دیکھا گیا تو پھر ہر حربہ استعمال کیا جائے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ تمام علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین، بانیان، ماتمی سالار، نوح خان، سب کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تمام دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، تمام فکر کے لوگ ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔